حویلی کا دورہ دیوار روشنی سے جگمگا رہا تھا، لیکن اس چکا چوند کے پیچھے ایک ایسا گہرا اندھیرا تھا جو وہاں موجود کسی بھی شخص کو نظر انداز نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے بڑے سے آئینے کے سامنے وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی۔ بھاری زردوزی کا کام، گلے میں چمکتا ہوا ہیرے کا ہار اور ہاتھوں میں مہندی کا گہرا رچتا ہوا رنگ وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر روایتی دلہنوں جیسی شرم و حیا کا رنگ نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک خوف اور بے بسی کی سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے آئینے میں دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ماشاء اللہ عائزہ بیگم، آپ تو اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ دولہا بھائی کی تو نظریں ہی نہیں ہٹیں گی۔ عائزہ کے لبوں پر ایک پھیکی اور بے جان سی مسکراہٹ ابھری۔ دولہا یعنی اس کا کزن دانیال۔ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں تھی، یہ اس کی ماں کی ضد، خاندان کی جھوٹی انا اور ایک ایسی قربانی تھی جو عائزہ کو اپنی مرضی کے بغیر دینی پڑ رہی تھی۔ اس لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور اس کی ماں بیگم ثریا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور فخر تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عائزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا کا شکر ہے عائزہ، آج میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو رہا ہے۔ دانیال تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے نیچے پہنچ چکا ہے، بس کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب نکاح شروع کرنے والے ہیں۔ ثریا بیگم نے اطمینان سے عائزہ نے دھیرے سے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ اس کی انگلیاں اس وقت برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھیں۔ امی، کیا یہ سب کرنا واقعی ضروری ہے؟ کیا میرا دل؟ میری خوشی کچھ بھی معنی نہیں رکھتی؟ اس کی آواز رند گئی اور آنکھوں کے گوشوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ثریا بیگم کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، عائزہ، ماضی کو بھول جاؤ۔ وہ جو کوئی بھی تھا، جو کچھ بھی تمہاری زندگی میں ہوا، وہ ایک برا خواب تھا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ تم اس حویلی کی عزت اور دانیال تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ باہر سیکورٹی کا اتنا سخت پہرا ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اس لیے اب کسی قسم کی فضول باتیں اپنے ذہن میں مت لانا۔ وہ عائزہ کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ ہی دیر اسے لینے آئیں گی۔ کمرے میں اب صرف عائزہ اکیلی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنے آنسو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بالکونی کا دروازہ جو اندر سے بند تھا، ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ لاک لگا ہوا دروازہ صرف ہوا سے نہیں کھل سکتا۔ کون وہاں؟ عائزہ کی آواز کانپ اٹھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کا بھاری لہنگا اس کے قدموں کی زنجیریں بن رہا تھا۔ لیکن خوف نے اسے حرکت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جیسے ہی بالکونی کی طرف بڑھی، اچانک کمرے کی تمام لائٹس ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئیں اور پورا کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عائزہ نے خوف سے چیخنا چاہا، لیکن اس سے پہلے اس کے حلق سے کوئی آواز نکلتی، ایک مضبوط اور گرم ہاتھ نے اندھیرے میں اس کا منہ پیچھے سے دبا دیا۔ ایک طاقتور مردانہ وجود اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، جس کی تیز اور گرم سانسیں عائزہ کی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس شخص کی مخصوص مردانہ پرفیوم کی خوشبو عائزہ کی نتنوں سے ٹکرائی۔ اس خوشبو کو پہچانتے ہی عائزہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ شہریار! عائزہ نے دل ہی دل میں نام پکارا۔ اندھیرے میں ایک گہری، رعبدار اور مدھم آواز عائزہ کے کان کے پاس گونجی، ششت! اگر چیخنے کی کوشش کی تو تمہارا یہ ہونے والا دولہا سہرے کے بجائے کفن پہنے گا۔ عائزہ کا پورا بدن کانپ اٹھا۔ شہریار شاہ، وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن جو اپنی بے پناہ طاقت، غرور اور ضدی طبیعت کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف کی علامت مانا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسا مافیا اور جاگیردار تھا جس کے سامنے قانون بھی سر جھکاتا تھا۔ شہریار نے عائزہ کے منہ سے آہستہ سے ہاتھ ہٹایا، لیکن اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اس طرح بھینچے ہوئے تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک چیز ہو۔ تم یہاں کیسے آئے؟ باہر اتنی سیکورٹی ہے۔ عائزہ نے ہنستے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ شہریار اندھیرے میں بھی مسکرایا، ایک جس میں فتح کا غرور تھا۔ سیکورٹی شہریار کو
वाले नहीं। तुम्हारी माँ के ये चंद गार्ड्स काफ़ी नहीं है जाने मन। मैंने तुमसे कहा था तुम सिर्फ मेरी हो और जो मेरा है उसे कोई दूसरा छू भी नहीं सकता। शहरयार प्लीज़ चले जाओ, मेरी शादी हो रही है, तमाशा मत बनाओ। अम्मी मर जाएगी। आजा ने गिड़गिड़ाते हुए इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो चट्टान की तरह अपनी जगह कायम रहा। शादी? शहरयार के लहजे में अचानक एक खतरनाक सर्दी आ गई। इसने आयशा के चेहरे को दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया। इसके अंगूठे आयशा के नरम गालों पर सख्ती से जम गए। तुम्हारा निकाह सिर्फ मुझसे हो सकता है, और अगर तुम सीधे तरीके से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं इसे हवेली को भी और इस वक्त मख्तलगाह बना दूंगा। बोलो क्या चाहती हो, अपनी माँ और दानियाल की लाशें या मेरे साथ खामोशी से रवानगी? आयशा के पास कोई रास्ता नहीं था। शहरयार की आंखों में वो जुनून था जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। वो जानती थी कि वो जो कहता है वो कर देता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आयशा ने हार मानते हुए आंसू बहाए। शहरयार अंधेरे में ही इसको माथे पर अपना लब रख दिया। एक तपता हुआ जुनूनी लम्स। बहुत अच्छा फैसला है। तकरीबन 10 मिनट बाद सुरैया बेगम, दानियाल और काजी साहब के साथ कमरे की तरफ बढ़े। पूरे घर में शनाइयाँ बज रही थी और मेहमानों का हजूम था। जैसे ही सुरैया बेगम ने आयशा के कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरा बिल्कुल खाली था। बालकोनी का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ लगा पर्दा हवा में लहरा रहा था। आईने के सामने आयशा का खानदानी झूमर और एक रेशमी खत पड़ा था। सुरैया बेगम ने घबरा कर वो खत उठाया। इस पर सिर्फ एक सतर लिखी थी, आयशा अब शहरयार की अमानत है, इसे ढूंढो। इसे ढूंढने की कोशिश मत कर, ये कोशिश मौत को दावत देने के बराबर होगी। खत पढ़ते ही सुरैया बेगम के हाथ से कागज़ छूट गया और वो दिल पर हाथ रखकर सोफे पर गिर गई। दानियाल ने गुस्से और सदमे से मुठियाँ भींच ली। शहरयार शाह, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे घर में कहर बर्पा हो चुका था। दुल्हन गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ शहर से दूर पहाड़ियों के बीचों बीच वाक़या एक शानदार तारीख महलनुमा किले यानी शहरशाह की हवेली का एक कमरे में ऐसा को लाया गया। शहरयार ने इसे नरमी से एक बड़े मखमली बिस्तर पर बैठाया। आयशा का सुर्ख जोड़ा मिट्टी और खौफ से थोड़ा बिखर चुका था। वह बिस्तर पर समट कर बैठ गई और घुटनों में सर दे कर रोने लगी। शहरयार ने अपना भारी काले रंग का कोट उतारा और अपनी कमीज के ऊपर 2 बटन खोले और धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और आयशा को कांपते हुए हाथों को अपने बड़े गर्म हाथों में लिया। मुझे हाथ मत लगाओ शहरयार, तुम एक जालिम इंसान हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आयशा ने रोते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शहरयार ने इसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए। इसका लहजा अब वो दाना नहीं था, बल्कि इसमें एक अजीब तड़पा देने वाली नरमी थी जो आयशा के दिल को पिघला रही थी। मैं जालिम हूँ आयशा, शहरयार ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द था। तुम किसी और की हो जाओ और मैं खामोशी से देखता रहूं, ये जुल्म होता है। मोहब्बत की है, तुमसे कोई सौदा नहीं किया और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अगर मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, लेकिन ये तरीका गलत है। मेरी माँ, मेरा ख़ानदान, तुम्हारा ख़ानदान तुम्हें एक ऐसे शख्स के हवाले कर रहा था जो तुम्हारी कदर नहीं जानता। शहरयार ने आयशा के चेहरे को करीब होते हुए कहा, तुम दोनों के बीच का फासला ख़त्म हो रहा था। यहाँ इस दिल में सिर्फ तुम्हारी हुकूमत है। तुम मेरी कैदी नहीं हो आयशा, तुम मेरी कायनात हो। आयशा ने इसकी सच्ची और जुनूनी आंखों में देखा। वो इस शख्स से नफरत करना चाहती थी, लेकिन इसका दिल इसके बेपनाह पागलपन हद तक शदीद इश्क के सामने बेबस हो रहा था। शहरयार ने धीरे से इसके सुर्ख दुपट्टे को सर से सरकाया और इसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को कान के पीछे करते हुए उसको लबों को बिल्कुल करीब आकर सरगोशी की। आज की रात हमारे नए सफ़र का आगाज़ है। अब कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। अभी वो दोनों इस जज्बाती लम्हे में गुम थे कि अचानक हवेली का बड़ा सायरन बज उठा और बाहर गोलियों की थरथराहट गूंजने लगी। आयशा ने खौफ से चीखते हुए कहा, दानियाल आ गया है। शहरयार ने मुड़कर आयशा
کو دیکھا اور ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اسے آنے دو، آج رات اس حویلی میں یا تو عائزہ کا دولہا رہے گا یا پھر اس کا عاشق۔ شہریار کمرے کا دروازہ لاک کر کے باہر نکل گیا اور عائزہ اندھیرے میں کمرے میں گولیوں کی آوازوں کے بیچ اکیلی رہ گئی۔ گولیوں کی تھرتھراہٹ سے پورا کمرہ لرز رہا تھا اور عائزہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی کانوں پر ہاتھ دھرے خوف سے کانپ رہی تھی۔ باہر اندھیری رات کو گولیوں کے شعلے روشن کر رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے نصیب پر روئے یا اس سسپینس پر جو اس کی زندگی کا سچ بن چکا تھا۔ وہ ایک طرف اس کا منگیتر دانیال تھا جو اپنی انا کی جنگ لڑنے یہاں پہنچا تھا، اور دوسری طرف شہریار شاہ، وہ شخص جس کی آنکھوں کا جنون عائزہ کو خوف زدہ بھی کرتا اور عجیب سا تحفظ بھی دیتا تھا۔